توحید ابو الفضل کے دروازے سے تقسیم ہو رہی ہے، حسین منی وعنا من حسین، نبوت سید الشہداء کے دروازے سے تقسیم ہو رہی ہے، سید الشہداء کے دروازے پہ دربان ابو الفضل، ابو الفضل۔ اگر کوئی ابو الفضل سے حقیقی توسل کر لے وہ توحید تک بھی پہنچے گا، نبوت تک بھی پہنچے گا، قرآن تک بھی پہنچے گا۔ توسل صحیح کرو، صرف دنیا مانگنے سے کیا فائدہ؟ عقبہ مانگو، آخرت مانگو، یقین مانگو۔ آج تک ایسا ہی ہے۔ ابو الفضل کی دربانی صرف کربلا میں نہیں تھی، سید الشہداء کے سے۔ یہ حقائق ہیں، یہ جسم کے معاملے نہیں ہیں، یہ حقیقتوں کے معاملے ہیں، روحانی معاملے ہیں۔ مولا ابو الفضل کی حیثیت کی تھی، سب نے اعتراف کیا مولا ابو الفضل تھے۔ مصائب پڑھوں گا، مجھ میں مصائب پڑھنے کی مہارت بالکل نہیں ہے، مجلس کی بھی مہارت نہیں ہے، پڑھتا ہوں بس، یہ مصائب کو میں ماہر نہیں ہوں۔ لیکن اس کے پہلے میں سوچتا تھا میں مصائب کم پڑھوں گا، چونکہ مجھے مصائب اچھا پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ نہیں، میں مصائب پڑھوں گا پورے، اور میں یہ چانس نہیں چھوڑوں گا کہ مولا ابو الفضل کے مصائب کم پڑھوں، نہیں میں نہیں کروں۔ پھر میں نے ایک واقعہ سنا، بہت عجیب واقعہ۔ ایک بندہ تھا، وہ منی کے میدان میں بیٹھا تھا، اس کا قافلہ، وہ ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ، تو قافلے کا کیئر ٹیکر تھا، تو اس کو منی کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، اور حاجی ابھی نہیں آئے تھے منی، حاجی مکہ میں تھے، وہاں پہ تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جو وہاں پہ آئے تھے ذرا چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، کہنے لگا کہ میں خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا، بہت بڑا خیمہ تھا، پورے حاجیوں نے، پورے قافلے نے آنا تھا، وہ اکیلا بیٹھا تھا وہاں پہ۔ کہنے لگا میں نے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا خدا سے، خدا مجھے یہ کر دے وہ کر دے۔ تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک سید داخل ہوئے، سیاہ امامہ لگائے، تو احترام میں کھڑا ہو گیا وہ، اور اس نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں حجاز میں، سعودیہ میں کسی سید کو دیکھوں گا، وہ بھی میرے خیمے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تم سے بات کرنے کے لیے، سلام دعا کی بیٹھ کر۔ تو اس نے پوچھنا شروع کیا، اس نے کہا کہ مولا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایران کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایرانی تھا، کہا ایران ہمارا ملک ہے۔ کہنے لگا ہاں ایران بہت اچھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں ایران بہت اچھا ہے، وہاں پہ تربوز بہت سستا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ باتیں پوچھنی شروع کی دین کے بارے میں، تو وہ جو سید تھے انہوں نے جواب دیے، تو اس کو اندازہ ہوا کہ سید عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں کوئی۔ پھر اس نے اور چیزیں پوچھنا شروع کی، کچھ باتیں اپنی، میرے والدین کا کیا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی پوچھی، انہوں نے جواب دیے۔ بہت متاثر ہوا کہ نہیں یہ کوئی بہت اسپریچول پرسنالٹی ہے، اور بہت پسند کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عقیدت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور باتیں کی، جانے لگے، تو کہنے لگا کہ آپ جا رہے ہیں، دوبارہ آئیں گے آپ؟ کہاں میں آؤں گا؟ کہنے لگا کب آئیں گے؟ ابھی اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعد میں اس کو سمجھ میں آ گیا کہ امام وقت، بعد میں اس کو سمجھ میں آیا، چونکہ انہوں نے جو جواب دیے تھے ان سے پتہ چل گیا تھا کہ امام وقت۔ اس نے پوچھا کہ ابھی نہیں جانتا کہ امام وقت ہیں، پوچھا کہ آپ آئیں گے دوبارہ میرے پاس؟ ہاں میں آؤں گا دوبارہ۔ کہنے کا کب آئیں گے؟ کہنے کا جب تمہارا قافلہ آئے گا تم لوگ میری جد کی مجلس رکھو گے، میری جد کی مجلس رکھو گے، تمہارا مجلس پڑھنے والا میرے چچا عباس کے مسائل پڑھے گا، میں اس وقت آؤں گا۔ یہ کہہ کہ خدا حافظی کی اور چلے گئے۔ یہ جو بندہ تھا ان کے جانے کے بعد جب اپنے سوال جواب کو ریویو کرتا ہے اپنے ذہن میں، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اوہ یہ تو امام وقت تھے، میں نے امام سے ملاقات کری۔
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر امام وقت تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آؤں گا جب تمہارا قافلہ آئے گا، تم لوگ مجلس رکھو گے اور تمہارے مولانا میرے چچا عباس کے مسائل پڑھیں گے، تو کہنے لگا ایسا کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بولوں گا مجلس رکھو، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجلس رکھنی ہے، کیا رکھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے، کچھ نہیں کہا۔ خود ہی قافلے والے جب آئے تو کچھ دیر کے بعد کہنے لگے بھائی ہمیں مجلس کرنی چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے مجلس کرو۔ بھائی کہاں ہے مولانا؟ کہاں یہ مولانا ہے۔ کہنے لگا میں اس مولانا کو دیکھا، میرے دل میں آیا کہ میں جا کر بولوں کہ دیکھو مولا ابو الفضل کے مسائل پڑھنا۔ کہنے لگا پھر میں سوچا نہیں میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا وہ گئے ممبر پہ بیٹھے، جب مسائل پڑھنے لگے تو انہوں نے آہستہ آہستہ مسائل کا رخ مولا ابو الفضل کی طرف کیا۔ کہنے لگا جب میں مولا ابو الفضل کے مسائل شروع ہوئے تو میں خیمے میں دروازے سے کافی دور کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں خیمے کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگا جب مسائل ایک جگہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ امام وقت تشریف لائے اندر۔ کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام تشریف لائے، تو میں کہنے لگا کہ میرا دل چاہا میں دوڑ کے جاؤں ان کے پاس، ان کے قدموں میں گر جاؤں، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ وہیں کھڑے رہو، نزدیک نہیں آؤ۔